بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ان علامات قیامت صغریٰ میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک فرقہ نکلے گا جو خوارج کہلائیں گے۔ دراصل یہ لوگ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان طے پانے والے مسئلہ تحکیم کے بعد آپ کی اطاعت سے نکل گئے اور کوفہ کے قریب حرورہ نامی بستی میں جا کر رہنے لگے۔ عجیب و غریب قسم کے عقیدہ اختیار کر لیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بے شمار صحابہ کو کافر کہا اور ان کے قتل کرنے کا جائز قرار دیا۔ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان لوگوں نے اسلام میں بے حد تباہی بربادی برپا کی۔ علم کی مدعی اور عبادت ریاضت نے فرمایا، آخر زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے جو کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ گم ذہن غبی بھی ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر قرآن ان کے گلوں سے بھی نیچے نہ اترتا ہوگا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سنائیں گے مگر دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے، جب بھی ان کی ایک نسل ختم ہوگی تو دوسری نسل پیدا ہو جائے گی، انہی کی باقی نسل سے دجال نکلے گا۔ خوارج اس وقت ظاہر ہوئے جب جنگ صفین کے خاتمے کے بعد شامیوں اور عراقیوں کا تحکیم یعنی ثالث مقرر کرنے پر اتفاق ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ سے چلے گئے، اور اس وقت خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے تحکیم پر راضی کا اظہار کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی اور حرورہ میں جا کر ڈیرے ڈالے۔ ان کی تعداد اس وقت حسب اختلاف اقوال 8 یا 16,000 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے بجھانے کے لیے حضرت ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا۔ گفتگو کے بعد کچھ لوگوں نے رجوع کر لیا مگر یہ لوگ بھی بڑے ٹیڑے نکلے۔ مسجد میں آ کر خطبے کے دوران غل مچا دیا اور کہتے کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کو تسلیس بنا کر شرک کا ارتکاب کیا ہے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، تمہارے اور ہمارے اوپر 3 حقوق ہیں، ایک یہ کہ ہم تم لوگوں کو مساجد میں آنے سے نہ روکیں، دوسرا یہ کہ اموال غنیمت میں سے تم لوگوں کو حصہ نہ روکیں، تیسرا یہ کہ تمہارے ساتھ قتال کرنے میں ابتدا نہ کریں جب تک کہ تم لوگ فتنہ و فساد کرنے کا آغاز نہ کرو۔ خوارج نے اپنی فتنہ انگیزی پر پھر بھی ختم نہ کی، چنانچہ جو شخص بھی ان کی بستی سے پاس سے گزرتا ان کو قتل کر ڈالتے۔ چنانچہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن اوس کو جو اپنی بیوی کے ساتھ ان کی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے قتل کر ڈالا، ان کی اہلیہ کو پیٹ پھاڑ ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے وحمانہ قتل کا علم ہوا تو ان سے اس بابت دریافت کیا۔ ان سب نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ ہم سب نے اس کو قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کر ان کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ مقام نہراوان پر ان کے ساتھ مقابلہ ہوا جس میں خوارج کی بدترین شکست ہوئی اور ان کی ایک بڑی تعداد قتل ہوئی۔ بخاری مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف سے کام لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، تیرا ناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے جانے دو کہ اس کے چند ساتھی ہیں جس کی نماز روزہ دیکھ کر تمہیں اپنی نماز روزہ معمولی لگے گا۔ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر وہ قرآن کے حلقوں سے بھی نیچے نہ اترے گا۔ وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سیاہ آدمی ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان یا گوشت کے ایک ٹکڑے کی طرح ہوگا جو بھڑکتا ہوگا۔ یہ لوگ لوگوں کے افتراق کے وقت نکلیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس بات کو بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور میں اس جنگ میں حضرت علی کے ساتھ تھا، اور آپ نے ایسے آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا
تو میں نے دیکھا کہ اس کا خلیہ بالکل وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا۔ ابو یعلا روایت ہے کہ جنگ نہروان کا ایک قائدی رسیوں سے باندھ کر لایا گیا۔ یہ حضور خسیرہ سے حضرت علی بے حد خوش ہوئے۔ عبدالقیس کا ایک شخص روایت کرتا ہے کہ اس دن حضرت اس قدر مسرور تھے کہ اگر کسی کے جان خوشی سے نکل جاتی تو اس دن ذوالخیسرہ کی گرفتاری کی خوشی کے مارے حضرت علی کی روح پرواز کر جاتی۔ اس کو گرفتار دیکھ کر حضرت علی نے فرد مسرت سے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی شاہد ناطق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق تھے اور مارقان دین کا یہ فرقہ جائدہ حق سے منحرف تھا۔ ان کا علمی عملی کل اثاثہ مزاج باطل تھا۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے دین سے بے پرواہ بے راہ ایک فرقہ کے ساتھ دوسرا حق پر قائم فرقہ جنگ کرے گا۔ یہ علامہ ابن جہجر خوارج کے بے اعتدالیوں، نظریاتی گمراہیوں اور غایانہ رویوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خوارج کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور ان کے فاسد عقائد میں از حد وسعت بھی آ گئی ہے، جس میں عجیب و غریب افراد و تفریح تھا۔ چنانچہ ایک طرف تو شادی شدہ زانی کے رجم کیے جانے کا انکار کرنے لگے تو دوسری طرف چور کے ہاتھ کو کلائی سے نہیں بلکہ بغل سے کاٹنے کے قائم ہو گئے۔ حیض والی عورت پر نماز کو لازم قرار دیا اور اس کے غلو کا یہ علم تھا کہ اس شخص کو کافر کہتے تھے جو قدرت کے باوجود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیتا تھا۔ خوارج کا کچھ آثار آج بھی فرقہ قرامطہ کے شکل میں باقی ہیں، جن میں سے سرفہرست باطنیہ اسماعیلیہ بھی ہے۔ یہ لوگ آج کل دیار ہندوستان میں بہرا کے نام سے پائے جاتے ہیں۔ دراصل یہ اسماعیلی ہیں۔ ان کے علاوہ عباسیہ، رازقہ، نجدیہ، اہرویہ ہیں، عقائد کے حامل ہیں۔ یعنی کہ اسماعیلیہ فرقہ جو پاکستان میں ہیں وہ بھی اسی کے خوارج میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج اور ان جیسے عقائد کے حامل لوگوں کو قتل کا حکم دیا ہے اور بتلایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے والا عند اللہ ماجور ہوگا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرقہ باطل فاسد اسلام سے دور اسلام کے لیے بےحد مضر ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں صاف لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارے اور ان کے ساتھ جہاں بھی آمنا سامنا ہو ان کو قتل کر دینا، جو ان کو قتل کرے گا اس سے روز قیامت اس قتل پر اجر ملے گا۔